اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی اس کو پھیلا دیا جائے، پھیل جائے، ان کے لیے دنیا کے اندر سخت عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یہ 14 فروری کو یہ بچے بچیاں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے، سرخ کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فحاشی جہاں جتنی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، سارے اس برائی کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4031 4031، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر یہود و نصارہ کفار کی مشابہت کرتے ہوئے مسلمان بچے بچیاں وہ ایک دوسرے کو پھول پیش کریں، وہ بھی ویلنٹائن ڈے منائیں، اپنے بازاروں کو سرخ کریں، دکانوں کے اندر اس طرح کی چیزیں لائیں بیچیں، تو یہ سارے کا سارا یہ ان کی مشابہت ہو رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ صحیح الجامع کے اندر اس کا نمبر 5045 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خیر لہ من ان یمس امرأۃ لا تحل لہ، کہ کسی انسان کے سر کے اندر ایک لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو یہ پھول ایک دوسرے کو دینا، فحاشی اور عریانی کو پھیلانا، اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ احادیث کے اندر اس کی کتنی وعید آئی ہے۔ اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 5129، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایو ممرأۃ استعطرت، کوئی بھی عورت جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها، کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو حاصل کریں، فہی زانیۃ، تو وہ فاحشہ عورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ احزاب کے اندر وہ امہات المومنین ان کے لیے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، اور آج کے زمانے کے اندر، گئے گزرے زمانے کے اندر خواتین ان کو تو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ امہات المومنین کو یہ بات، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تقوی کی علامت یہ ہے کہ غیر محرم مرد کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی۔ اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کے اندر ان ماؤں سے جو کہ امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں کہ اگر ان سے کوئی چیز لینی ہے تو اللہ تعالیٰ ادب یہ بتا رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر ان سے کوئی چیز پکڑنی پڑے، لینی پڑے، تو پردے کے پیچھے ہو کے پکڑیں۔ یہ امہات المومنین، یہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو کہ امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے یہ ادب ہے کہ ان کے لیے بھی پردے کے پیچھے سے کوئی چیز پکڑیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پردوں کو اتار دیا جائے اور ایک دوسرے کو پھول پیش کیے جائیں؟ اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتوں نے اگر اپنے پاؤں کے اندر کوئی زیب اس طرح کی چیز پہنی ہے، پازیب ہے یا کوئی زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے، تو اپنے پاؤں کو بھی زور سے زمین پر نہیں مارنا، تاکہ پاؤں کے اندر جو پہنی ہوئی چیز ہے وہ بھی لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے۔ تو یہ اتنی بڑی اس کی وعید آ رہی ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2657 2657، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، انسان کے لیے، بنی آدم کے لیے
اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، مدرکن ذالک لا محالتا، وہ اس کو پاتا ہے، کیسے ہے؟ فرمایا کہ فالعینان زناہما النظر، آنکھیں وہ بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا وہ کسی برائی کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان بھی وہ زنا کے اندر شمار ہوتی ہے، اس کے اندر شریک ہوتی ہے، اور جو کلام کرتی ہے وہ زبان اس کا زنا لکھا جاتا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھ اس کا زنا کسی چیز کو پکڑنا ہے۔ اور یہ جو پھول ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، یہ بات دیکھیں کہ والیدو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2657 ہے کہ والیدو زناہ البطش، یہ ہاتھ کے ساتھ پکڑ کے جو چیز ایک دوسرے کو پکڑاتے ہیں تو یہ ہاتھوں کا زنا شمار ہو رہا ہے، والرجلو زناہ الخطا، اور پاؤں کا گناہ زنا یہ کسی چیز کی طرف چل کے جانا تو یہ اس کا زنا شمار ہو رہا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4245، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ، کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں کی جیسی بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہواؤں کے اندر اڑنے والے ذرات کی طرح کر دیں گے۔ اب پہاڑوں جیسی نیکیاں بنائی ہوئیں اور وہ ہوا کے اندر ذرات کی طرح بکھیر دی جائیں گی۔ کالا صوبان، تو راوی حضرت صوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے بارے میں ذرا ہمیں بتا دیے، جلہم لنا، ذرا واضح کر دیجئے کہ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں نہ آ جائیں اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری ہی قوم میں سے ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں کو اٹھ کے عبادت یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، یہ ایسی قوم ہیں، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب کوئی حرام چیز آتی ہے تو اس کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے یہ فحاشی اور برائی والے ڈے اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔